السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اتنے دنوں سے پراپر ولاگ نہیں اپلوڈ کر پا رہی ہوں۔ طبیعت بس کنڈیشن میری خراب ہے، صحیح نہیں ہو رہی میری طبیعت۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک جلد از جلد شفا دے، تاکہ جو ہے نا میں پراپر کام کر سکوں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکوں۔ ادھر جا رہی تھی، آج بھی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں نا، کھانے کے فوراً بعد میرے جیسے بخار سا نکل آتا ہو، جسم گرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آگ نکلنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں سے، اور جسم شدید درد کرنے لگتا ہے، جیسے کسی نے بہت زیادہ مجھے مارا ہو، یا سو کے اٹھوں تو بھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے مجھے بہت زیادہ کسی نے مارا ہو، اور جو ہے نا شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ تو بس نکل پڑی ڈاکٹر کے پاس، اس کو چیک اپ کروایا تو وہ کہتے باجی آپ کو بخار بھی ہے، اور پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے کہ یہ کروا لیں۔ تو میں جو ہے نا ٹیسٹ کروانے آئی تھی، اور یہ بہت میرے گھر سے دور تھی لیبارٹری، اور بس ساتھ یہ میری دوست کا گھر تھا۔ پھر میں ادھر چکر لگانے آ گئی، میں نے کہا آئی ہوئی ہوں تو ملتی جاؤں، ہمیشہ وہ بلاتی رہتی ہے مجھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکتی۔ کافی ٹائم ہمارا اکٹھے گزرا ہے، تو یہ میں وہ گھر دکھا رہی ہوں جہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی۔ ادھر ہمارا کافی ٹائم گزرا۔ سامنے والا جو یہ گھر ہے نا، ادھر ہم رہتے تھے اکٹھے، جب ہوتے تھے میرے ہسبینڈ ادھر ہوتے تھے، تو بس پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سامنے والا گھر تھا، اسی کے سامنے تھی یہ میری دوست، یہ میری اسٹوڈنٹ بھی تھی جس کو میں نے سکھایا تھا اسٹیچنگ، اس نے مجھ سے سیکھی تھی، اور ماشاءاللہ بہت بڑی ٹیلر ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ بس میرا تو دل کھٹا ہو گیا ہے، میرا مشین اٹھانے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں ایسے ہو گیا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کوئی بھی کام، خاص طور پہ اسٹیچنگ میں بہت اچھی کر لیتی تھی اور کر لیتی ہوں، لیکن ابھی بس ایسا ہوا ہے دل کھٹا اسٹیچنگ کے سے کہ میں گھر کے بھی کپڑے سینے ہو تو مشکل ہو لگتا ہے مجھے، بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتی ہوں کہ کب اٹھاؤں کب سیوں، ایسے پڑے رہتے ہیں کپڑے۔ ادھر صبح کا ٹائم تھا، اور بچے جو تھے نا، چھٹی تھی، سنڈے کا دن تھا، اور میرے بچے جو تھے نا اکٹھے بیٹھ کے کھیل رہے تھے۔ یہ نا چوزے لیے ہیں انہوں نے، جو ایسے پھیرے والے گزرتے ہیں نا، اس نے چوزے اٹھائے ہوتے ہیں، اور بچوں کا کھیل بنایا ہوتا ہے انہوں نے، تو بس ٹکڑے پڑے تھے اکٹھے جیسے ہوتے رہتے ہیں تھوڑے بہت، تو یہ بھاگ کے لے گئے۔ چوزوں کے پیچھے اتنا یہ ہے نا، جانور کہتے ہوں، چوزے ہوں، کبوتر ہوں، مرغیاں ہوں، تو بس یہ جیسے ان کو پتہ چلا نا کہ باہر آیا ہوا ہے چوزوں والا، تو وہ پھر مطلب ٹکڑے لے رہا تھا، اس پہ دے رہا تھا، وہ ٹکڑے لے گئے روٹی کے، اور وہ دے کر یہ 3 چوزے لے آئے، اور بڑے خوش تھے۔ اب چوزے کو چھوڑتے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں وہ چوزے پیچھے پیچھے، اور یہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ادھر بس اگلے دن جو کپڑے دھوئے تھے وہ اتارے ہیں، آدھے دھو سکی تھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، آدھے ویسے رہ گئے، اور پھر سے دوبارہ بچے روز ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بھی چینج کریں تو بہت ڈھیر کپڑے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی سوچ رہی ہوں کہ کسی جو ہے نا کسی کو بلاؤں اور اس سے دھلواؤں، کیونکہ میری جو ہے نا ہمت نہیں ہے، گھر کا کام مشکل سے ہوتا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ یہ پودے جو ہے نا میں نے سارے ایک سائیڈ پہ لائن پہ لگا دیے ہیں۔ ایک سسٹر نے کہا تھا کہ ان کو الگ الگ رکھیں تو یہ سوکھ جاتے ہیں، اگر اکٹھے رکھیں تو یہ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں اور صحیح گرو کرتے ہیں، تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ سوکھتے جا رہے ہیں۔ بس پھر میں نے ان کو سیٹ کر کے سیدھی لائن میں رکھا، اور جو ہے نا ان کو پانی دیتی ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ جو میرے بچوں نے مٹروں کا وہ بھی اگائے تھے نا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں پودے، اور کہتے ہیں ماں فلانا پودا اگے ہیں فلانا، مجھے بھی بڑا شوق ہے، لیکن ابھی تک نا میرے گھر میں بہت سارے پودے لگے ہوتے ہیں، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو کچھ سبزیاں اگاتی، کچھ دھنیا وغیرہ، لہسن، اور جیسے پالک ہو گئی، میتھرا ہو گیا، پچھلے گھر میں نے اگائے تھے، اور جب پرانا ولاگ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے میرے پودے وہاں اس میں لگے ہوئے تھے۔
اب ادھر دیکھیں یہ نا چوزوں کو نا لہسن کھلا رہے، کہتا مجھے نا مما لہسن کی خوشبو سے نا چوزے بھاگ کے آتے ہیں۔ یہ جو کراچی میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے مرغیاں پالی نا، چھوٹے چھوٹے سے 2 چوزے تھے اور ہم ان کو لہسن جب بھی ڈالتے تھے وہ بھاگ کے آتے تھے۔ اب یہ ان کو چھوٹا چھوٹا بریک بریک کٹ کر کے میرا بیٹا لہسن کھلا رہا تھا۔ ابھی یہ رات کا ٹائم تھا اور یہ پڑھ رہے تھے اور یہ پاکستان کا نقشہ بنا رہا تھا، ہوم ورک میں دکھانا تھا اس نے۔ اس کی بہن پانی لے کر آئی، خود بھی پیا اور اس کے لیے لائی کہ بھائی آپ پی لو، تو اس نے کہا نہیں مجھے پیاس نہیں ہے، میں نہیں پیتا۔ ادھر بس جو لیبارٹری پر گئی ہوئی تھی، بلڈ نکال رہا تھا بھائی، میں نے کہا میں نے بھائی جو ہے نا تھوڑی سی ویڈیو لینی ہے، تو کہتا کیوں لینی ہے باجی آپ نے؟ میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، تو بس اتنا سارا اس نے میرا خون نکال لیا۔ میں نے کہا بھائی اتنا تو بنتا نہیں جتنا آپ نے میرا خون نکال لیا اس میں سے بلڈ، تو ہنسنے لگ گیا، کہتا باجی ٹیسٹ جو کرنا ہے تو پھر نکالنا تو ہے نا۔ تو بس ادھر میں بیٹھی تھی ویٹ کرتی رہی، لیکن ٹیسٹ رپورٹ جو کہہ رہے تھے کہ پہلے کہہ رہے تھے گھنٹے تک آ جائے گی، پھر میں بیٹھی رہی تو گھنٹے بعد جو ہے نا گھنٹے سے پہلے لائٹ چلی گئی، پھر میں نے ان کو واٹس ایپ اپنا نمبر دیا اور جو ہے میں نے کہا مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، کیونکہ مجھ سے نہ بیٹھا جا رہا ہے اور نہ میں ویٹ کر سکتی ہوں اور نہ میں بار بار آ سکتی ہوں۔ ادھر جی میری نانی اماں کی لاسٹ جو تھی جمعرات تھی اور ہم گاؤں گئے ہوئے تھے اور شام کا منظر آپ کو دکھایا کہ کتنا پیارا منظر تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا اور بہت ہی پرسکون ماحول بنا ہوا تھا جو آپ سے شیئر کیا۔ بس ادھر واپس آ چکے تھے، اب یہ رات کا میرے بچے جو ہے نا اس ٹائم بیٹھ کے 7-8 بجے جو ہے نا افطاری کے بعد بیٹھتے ہیں اور یہ میں ان کو پڑھاتی ہوں، ہوم ورک کراتی ہوں، اور آج میری کنڈیشن کچھ ایسے تھی کہ میں ٹائم نہیں دے پا رہی تھی ان کو، تو میں نے بڑی بیٹی کو بولا آپ دونوں چھوٹوں کا جو ہے نا ہوم ورک بھی کراؤ، ان کو سبق بھی یاد کرا دو۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔